بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام لے کر حاضر ہوں۔ آپ کے سوالوں کے جواب کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کروں گا، لیکن قبل اس کے کہ آج کا کوئی نیا سوال شروع کروں، پرانے ایک سوال اور اس کی تشفی بخش جواب میں ہم تکمیل نہیں کر سکے تھے، لہذا اس کی مزید توضیح کے لیے آج اسی کو پیش کرتے ہیں۔ سوال یہ تھا ہمارے بھائی کا کہ میرے کچھ اچھے دوست ہیں جو کہ نیک ہیں، اطاعت شعار ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، اور وہ لوگ عمرہ کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، مجھ کو بھی کہتے ہیں کہ میں چلوں، لیکن میرے والدین سے اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی مت جاؤ، اور اسی طرح سے اور بھی کچھ کام ہوتے ہیں جس میں وہ لوگ خارج ہو جاتے ہیں، تو کیا میں اپنے اچھے دوستوں کا ساتھ چھوڑ دوں اور نیک کام بھی اس وقت نہ کروں؟ کیا جواب ہے؟ تو ہم نے جواب میں کہا تھا کہ بھائی جہاں پر اللہ کے فرائض کے ادا کرنے میں کوئی روکتا ہو تو وہاں پر کسی انسان کی اطاعت نہیں کی جا سکتی ہے، اور جہاں اللہ کی نافرمانی کا کوئی حکم دیتا ہو تو پھر وہاں بھی کسی انسان کی اطاعت نہیں کی جانی چاہیے۔ اب اس کسی انسان میں والدین بھی شامل ہیں، تو یہ صورتحال ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں آیا ہوا ہے لا انما الطاعۃ فی المعروف، صرف اچھے اور نیک کاموں میں لوگوں کی اطاعت ہوتی ہے، یعنی معصیت میں نہیں۔ دوسری ایک حدیث میں آیا ہوا ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مشہور سی حدیث ہے، کسی بھی مخلوق کی اطاعت اس وقت ضروری نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہوتی ہو۔ اللہ کی معصیت کے لیے کسی انسان کی اطاعت صحیح نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے میں سے آپ کو روکتے ہیں اور آپ کو بروں کا ساتھ ہو تو نہیں روکتے ہیں، تو پھر اس سلسلے میں اطاعت ضروری نہیں ہے۔ اس لیے کہ مطلوب تو یہ ہے کہ آپ کے ساتھی اچھے ہوں، ان کے ساتھ بیٹھیں، اور جن کے ساتھ آپ نیک کام کر سکتے ہوں، دین کا التزام رکھ سکتے ہوں، اور والدین کی اطاعت کر سکتے ہوں، اور قرآن کے راستے پہ چلتے ہوں۔ لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں بروں کے ساتھ رہو، اس میں کچھ حرج نہیں، اچھوں کے ساتھ چھوڑ دو، تو یہ پھر اس میں اطاعت ضروری نہیں ہے، اطاعت نہیں ضروری ہے۔ لیکن یہاں ایک بات جو بتا دینی بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ والدین کی مخالفت علناً اس طرح سے کرنا بھی اچھی بات نہیں ہے۔ آپ اگر وہ ایک فارمولہ جو کہتے ہیں سام مر جائے لاٹھی نہیں ٹوٹے والی، کہ بھئی آپ ان کے ساتھ اس انداز سے پیش آئیے جس سے ان کو تکلیف نہ ہو، لیکن آپ کا جو حقیقی عمل ہے اچھوں کی ساتھ رہنا اور بروں کا ساتھ چھوڑ دینا، اس کو آپ برقرار رکھیے۔ تو آپ ممکن ہے کہ آپ کہیں کہ بھئی یہ لوگ اچھے ہیں، ان کے اعمال بیان کیجئے، ان کے حسن و کردار کو بیان کیجئے، اور برے لوگوں کی برائیوں کو بیان کیجئے، تاکہ ان کو یہ ہو سکے کہ نہیں یہ میرا بیٹا جو چاہتا ہے وہ صحیح راستہ ہے۔ آپ اس انداز سے ان کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے، اور اسی طرح سے آپ ان کے لیے جو بات میں جو انداز اختیار کیجئے جس سے یہ ہو کہ وہ ان کی ناراضگی بھی ختم ہو جائے اور آپ کے نیک کام میں بادھا بھی نہ پڑے، یہ صحیح ہے۔ لیکن اور اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کے ساتھ رہو ہی نہیں، بالکل اسے ہی نہیں کرنا ہے، تو پھر آپ کو ضروری ہے کہ آپ ان کو بتائیں بھی کہ ہاں میرے ساتھی کون کون سے ہیں اور کون کون سے نہیں ہیں، بشرطے کہ آپ خود ہی صحیح راستے پر ہوں۔ اور یہ بات اس لیے ہے کہ جب اطاعت اچھے کاموں کے لیے وہ لوگ ابھارتے ہوں ساتھ، تو ان میں جانا آپ کا ضروری ہے، صحیح بات ہے۔ اللہ کی اطاعت کا کام اس میں کوئی حارج بنتا ہے تو اس میں آپ کو حرج کرنے والے کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا، ان کی مجلسوں میں بیٹھنا، ان کے علم سے، ان کے کام سے فائدہ اٹھانا، یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے۔ اس لیے کہ اچھوں کے ساتھ رہنے سے یہی نہیں ضروری ہے کہ آپ ان کے ساتھ صرف علم حاصل کرنے کے بیٹھتے، بلکہ ان کی صحبت سے بہت سے وہ کام زہد و تقویٰ کے، اچھائی کے، اچھی سوچ کے، اچھی سمجھ کے، یہ بھی سب حاصل ہوتے ہیں۔ کیسے کیا طریقہ شرعی کیا ہوتا ہے یہ بھی حاصل ہو سکتا ہے، کیا صورتحال میں ہم کو کس انداز سے ملنا جلنا چاہیے، کیسے کیا کرنا چاہیے، چھوٹی چیز ہو چاہے بڑی چیز ہو، مجلسوں کی ہو، ایک بڑے پروگرام کی ہو، سب چیزیں اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا حاصل ہوتی ہیں۔
اور جو لوگ غلط لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں ان کا بھی خاتمہ غلط ہی ہوتا ہے، ان کا بھی انجام برا ہوتا ہے، اور انہی کی طرح سے برے اخلاق میں وہ لوگ بھی پڑ جاتے ہیں جو ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور اس بات کو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے واضح کرنا چاہتا ہوں جس میں آپ نے فرمایا ہے مثل الجلیس الصالح کحامل المسک کحامل المسک الذي اما ان يحذيك واما ان تبتاع منه اما ان تجد منه ريحا طيبا، کہ جلیس صالح یعنی اچھے ہم سفر اور ہم نوا اور ہم مجلس کی مثال، جو آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اچھا جو نیک ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی مشک یعنی خوشبو والا، مشک والا اٹھا کے چلتا ہے، یا تو وہ آپ کو خوشبو دے گا، یعنی آپ کو جیسے روئی کے پھوئے میں یا ہاتھ میں لگا کر کے ہاتھ پہ یا کہیں پہ لگا دیتا ہے یا اس کو سونگھتے ہیں تو اس سے خوشبو ملتی ہے آپ کو۔ وہی مام تبتا میں ہو، یا تو آپ اگر خوشبو نہیں دیتا تو آپ اس سے خرید سکتے ہیں، اچھی چیز اس کے پاس ہے۔ وہی ماں ان تجد منہ ریحا طیبہ، اور اقل احوال ہی تو یہ ہے یہ کہ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اس کے پاس جو خوشبو ہے اس کی خوشبو آپ کو بھی پہنچتی ہے۔ اس حدیث سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مثال دی ہے اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت سے اچھائی ہی حاصل ہوتی ہے، یا تو آپ اس پر عمل کرتے ہیں یا دیکھ کر کے آپ بھی متاثر ہوتے ہیں، یا اسی طرح سے اس کے طریقہ کار کو پسند کرتے ہیں تو آپ کو ہر اعتبار سے نفع بخش ہے۔ وہ مثل الجلیس السوء کنافخ الکیر، اور جو برا ہم سفر اور برا ہم مجلس ہے، برا ساتھی ہے، اس کی مثال ہم نے کہا کہ جیسے نافخ الکیر ہے، یعنی دھوئیں لوہے کو گرمانے کے لیے جو بھٹی جلاتے تھے تو اس میں سے کوئلہ ڈالتے ہیں، جلتا ہے تو اس سے دھواں نکلتا ہے اور لوہا گرم ہوتا ہے، پھر اس سے جو کچھ بناتے ہیں تو آپ نے کہا اس کی مثال ایسے جیسے کہ بھٹی والا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اما یحرق ثیابک، اس کے پاس آپ بیٹھتے اٹھتے ہیں تو اس کے شراروں سے کبھی آپ کے کپڑے جل سکتے ہیں، وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً، یا تو اگر کپڑے نہیں جلتے ہیں تو بری بو یعنی دھوئیں کی بو جو آتی جو نقصان دہ آپ کے لیے، وہ آپ کو نقصان پہنچے، یعنی صحبت بھی نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو اچھوں کی صحبت اچھی اور بروں کی صحبت بری ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں اس کی توضیح ہے۔ اب بروں کی صحبت میں رہیں گے، سگریٹ پئیں گے، چائے وہ شراب پئیں گے، یا اور غلط راستے پہ قدم اٹھائیں گے، بہت ساری غلطیاں ہیں، تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس حدیث کی بنیاد پر کہ اچھائی میں اطاعت ضروری ہے، انما الطاعۃ فی المعروف، معروف کے کاموں میں اچھائی اطاعت ہے، اور یہ حدیث کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت اللہ کی نافرمانی کے خاطر نہیں کی جا سکتی ہے، کہ اللہ کی نافرمانی کرنی ہے تو آپ اس کی اطاعت کر لیجیے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ کی نافرمانی نہیں، اطاعت کر لے اس کی نافرمانی کرنی چاہیے۔ تو ایسی صورت میں آپ کو جو نصیحت دی جا سکتی وہ یہی کہ آپ جو ہے اچھے کام پہ رہیں، اچھے ساتھیوں کے ساتھ رہیں، بروں کی صحبت میں نہ بیٹھیں، اور اس سے کوئی روکتا ہو تو اس کی بات کو نہ مانیں۔ جہاں تک آپ نے والدین کی بات پوچھی ہے تو والدین کے ساتھ آپ کا حسن سلوک بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید میں وہ انسان بوالدین احسان یا حسن دونوں الفاظ آئے ہوئے ہیں، تو یہ آپ کو احسان کے ساتھ برقرار رہنا چاہیے، حتیٰ کہ وہ کافر ہوں تب بھی، لہذا آپ ان سے اچھے الفاظ میں اچھے انداز میں اس کام کو نمٹانے اور سلجھانے کی کوشش کریں، اور جب بصراحت وہ آپ کو گناہوں کا حکم دیں تو آپ گناہ نہ کریں، اور اگر بصراحت آپ کو کہیں کہ بروں کی صحبت فلاں فلاں کی صحبت میں بیٹھو، اور آپ کو معلوم ہے لوگ جانتے ہیں کہ برے ہیں، تو آپ ان کی صحبت میں نہیں بیٹھو۔ یہی اطاعت الہی ہے۔ والدین کی اطاعت اچھائی میں ہے، برائی میں نہیں ہے، نافرمانی میں، اللہ کی نافرمانی میں نہیں ہے، فرما برداری میں ہے۔ تو اب ہم آج پھر ایک نئے سوال کی طرف آتے ہیں، اس سوال کی تکمیل کے بعد سوال میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایک قریب تھے، یعنی ان کے رشتہ داروں میں سے کہہ رہے ہیں قریب ہے، جو ہمیں اپنی زندگی میں جب وہ زندہ تھے کافی تنگ کرتے تھے اور مجھے ناپسند کرتے تھے، بلکہ ناپسند کے حال یہ تھا کہ وہ ہم سے مار پیٹ پہ اتر جاتے تھے۔ ظاہر بات یہ چھوٹے تھے اور وہ بڑے تھے، جیسا کہ انہوں نے لکھا ہے، تو کہہ رہے ہیں وہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن ان کی زندگی میں جو ہمارا ان کا آپس کا معاملہ تھا کہ ہم ان سے ڈرتے تھے اور وہ ہمیں مارتے تھے، یہ چچا بھتیجے کی بات ہے، تو مارتے تھے۔ اب ان کی وفات کے بعد بھی مجھ کو ایسے ڈراؤنے خواب آتے رہتے ہیں
کہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ ہم کو دوڑا رہے ہیں، پکڑنا چاہتے ہیں، مارنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی اور کوئی بھی ہمارے بچوں میں سے اس کے لیے بھی خبر خیر نہیں محسوس ہوتی ہے، لیکن حال یہ ہوتا ہے کہ اس خوفناک خواب کے اندر ہم ان سے بھاگ کر نجات پا جاتے ہیں، پکڑ نہیں پاتے ہم کو۔ تو وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ جو ہے یہ خواب جو ہے میرے لیے کیسا ہے، اور ہمیں اس سلسلے میں اس کے کیا کرنا چاہیے تاکہ ہمارے لیے کوئی پریشانی نہ ہو، یا اس کا مقصود اور اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو جواب میں کہیں گے کہ انسان کو ڈراؤنی خواب عام طور سے شیطان کی طرف سے آتے ہیں، ڈراؤنی خواب۔ اور ڈراؤنی خواب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج خود ہی بتایا ہے، وہ علاج ہم آپ کو بھی پیش کر دیتے ہیں۔ اب وہ علاج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الرؤیا الصالحہ من اللہ، نیک خواب، اچھے خواب جو خوش آئند اور خوش نتائج نظر آتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ والحلم من الشیطان، اور ایسے ہی خواب یا ڈراؤنی خواب یہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے۔ فَإِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُم مَّا يَكْرَهُ، تم میں سے اگر کسی کو خواب میں وہ چیز نظر آتی ہے جو اسے پسند نہیں ہے، فَلْيَنْفُثْ عَنْ يَسَارِهِ 3 مرات، تو وہ خواب دیکھ کر، ظاہر بات خواب دیکھ کر جب جاگ پڑے گا تو اسے چاہیے کہ اپنے بائیں طرف 3 بار تھو 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 ایسے کرے، نفث کہتے ہیں تھوکنے کو۔ وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے شیطان کے بارے میں پناہ مانگے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ یہ 2 چیز ہو گئی۔ وَمِن شَرِّ مَا رَأَىٰ 3 مرات، اور جس چیز کو دیکھا، جس برے خواب کو دیکھا، اس سے بھی پناہ مانگے، اور یہ کام بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے 3 بار کرے۔ ثُمَّ لِيَنْقَلِبَ عَلَىٰ جَنبِهِ الْآخَرِ، پھر جس کروٹ سویا ہے اس سے بدل کر دوسرے کروٹ پر سو جائے۔ اور آپ فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ، اگر وہ ایسا کر لیتا ہے تو اس خواب کا نقصان اسے نہیں پہنچے گا۔ یہ نسخہ ہے، ایسا کیجئے تو اس خواب کا نقصان نہیں پہنچنے والا ہے۔ آپ نے مزید یہ بتایا وَلَا يُخْبِرْ بِهَا أَحَدًا، اور اس کے بارے میں کسی اور کو نہ کہے کہ ہم نے رات میں ایسا ایسا خواب دیکھا جو بہت ڈراؤنا تھا اور ہمیں ایسی تکلیف ہوئی، ہمیں لگتا ہے کہ ہم کو پریشانی ہونے والی ہے۔ اپنے اس ڈراؤنے خواب کو یا اپنی دہشت کو اوروں سے نہ بیان کرے۔ اور آپ نے آگے فرمایا اِذَا رَأَىٰ مَا يُحِبُّ، اور جب اس کو خواب میں وہ چیز نظر آئے جس کو اسے پسند، جو پسند کرتا ہے، یعنی اس کے مصلحت کی چیز ہے، اس کے پسندیدہ کوئی چیز نظر آتی ہے، فَلْيَحْمِدِ اللّٰہ، تو اس پر الحمدللہ کہے۔ وَلْيُخْبِرْ بِهَا مَن يُحِبُّ، اور جسے چاہتا اپنا اچھا سمجھتا ہے اس کو بتا بھی سکتا ہے، جس سے محبت رکھتا ہے۔ تو گویا کہ برے خواب جو آپ کو نظر آتے ہیں ان کا علاج کیا ہے اور وہ کیوں آتے ہیں، یہ سب چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن آپ کے لیے اس وقت مشروع کام یہ ہے کہ آپ جاگ جائیں تو بائیں طرف 3 بار تھوکیں، اور دوسرا کام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور اسی طرح سے جس کام کو دیکھا اس سے بھی اعوذ باللہ من ھذا العمل، یہ اس کام سے بھی اللہ کی پناہ مانگے، یعنی کوئی ڈراؤنی چیز ہے تو آپ اللہ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بچاؤ، محفوظ رکھو، اور اگر کوئی اچھی چیز ہے تو آپ کو الحمدللہ کہنا چاہیے۔ یہ کام بھی آپ کو 3 بار کرنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر اس کام سے جس چیز کو نظر آتا ہے جو آپ کے لیے تکلیف دہ ہے اس سے اللہ کی پناہ 3 مرتبہ مانگیں۔ پھر آپ کو چوتھا کام یہ ہے کہ آپ کروٹ بدل کے دوسرے کروٹ سو جائیں، اور 5واں کام اس میں یہ ہے کہ آپ کو یہ خواب دوسروں سے نہیں بیان کرنا چاہیے جو آپ کے لیے ڈراؤنا اور دہشت پھیلانے والا کام ہے، آپ کے لیے تکلیف دہ ہے۔ تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اسی حدیث کی بنیاد پر کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جب کوئی خواب دیکھے تو اس کو کیا کیا کرنا چاہیے، لہذا آپ کو جو اس طرح قسم کے خواب آتے ہیں ان کا علاج حدیث میں خود تیار کیا گیا ہے اور آپ کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں جس کی ضرورت ہمارے معاشرے میں پڑتی بھی ہے، اور انہوں نے اس سلسلے میں استفسار کیا ہے تو یہ ایک اچھا کام کیا۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہاتھ کے اشارے سے سلام کرنا کیسا ہے؟ ہاتھ کے اشارے سے سلام کرنا کیسا ہے؟ تو ہم جوابی میں کہیں گے بھئی ہاتھ کے اشارے سے سلام کرنے میں انگلی سے اشارے سے سلام کرتے ہوں تو یہ درست نہیں ہے۔
بلکہ سلام تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ السلام علیکم کہیں یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، یہ زبان سے ادا کریں۔ اور وہ بھی زبان سے ادا کرنے میں یہ ہے کہ جس کو آپ سلام کرتے ہیں وہ سن بھی لے، ایسا نہیں کہ آپ زبان سے یوں ہی کہتے ہیں اور وہ سن نہیں پاتا ہے، اللہ کہ ایسی کوئی چیز ہے جو آپ اس کو نہیں پہنچا سکتے آواز سے، تو یہ الگ بات ہے، اس کا جواب میں بھی دینا چاہتا ہوں آپ کو۔ تو آپ کو شروع میں بھی اور آپ کو جواب میں بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہیے، وہ بھی زبان سے ہونا چاہیے، یعنی دونوں کام سلام کرنے کا، دونوں سلام کرنے کا اور سلام کا جواب دینے کا کام دونوں زبانی ہوتا ہے، لہذا اشارے سے سلام کرنا درست نہیں ہے۔ آئیے کچھ حدیثوں کو ہم سناتے ہیں جس سے آپ کو پتہ چلا کہ اشارے سے بھی سلام کیا جاتا ہے، لیکن ان کے کیا حالات ہوتے ہیں، اور جو آپ نے سلام منع کیا ہے اشارے سے وہ کون سا سلام ہے جس کو آپ نے منع کیا ہے۔ یہ آپ کا سوال اپنی جگہ پر مبنی پر حقیقت ہے کہ کچھ جگہوں پہ آپ کو ملے گا کہ آپ نے کہا کہ اشارے سے سلام نہیں کرو، اور کچھ جگہوں پہ آپ کو حدیث کے اندر عمل رسول سے ملے گا، عمل صحابہ سے کہ انہوں نے اشارے سے سلام کیا ہے۔ تو آپ کا سوال اپنی جگہ پر یہ وجہ ہے کہ ہاتھ کے اشارے سے سلام کرنے کا کیا حکم ہے۔ تو ہم جواباً کہتے ہیں کہ بھائی اولاً تو یہ ہے کہ آپ کو ابتدا میں بھی السلام علیکم کہنا چاہیے اور جواب میں بھی وعلیکم السلام زبان سے کہنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ ہاتھ کے اشارے سے سلام کرتے ہیں تو اس ممانعت کی جو حدیث حضرت جابر کی ایک حدیث ہے مرفوعاً ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تسلیم الرجل باصبع واحدۃ یشیر بها فعل الیہود، کہ جو ایک انگلی کے اشارے سے سلام کرتا ہے ایک ہی ہاتھ سے تو وہ یہودیوں کا کام ہے۔ یہ معجم وسط میں حدیث ہے اور وہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح سے آپ نے کچھ کام ایسے بھی کیے ہیں جس میں آپ نے اشارے سے جواب دیا ہے، لیکن آج کی اس حدیث کو اور ان حدیثوں کو جن میں دونوں کی طرح کام ملتے ہیں عملی طور پر اور اس طرح زبانی طور پر، اور اس طرح میں کیا کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمیں اپنے معاشرے میں آج کل کار چلاتے ہوئے دور سے لوگ یا دور رہتے ہیں سلام کرتے ہیں تو کیسے کہیں گے، زبان سے سننے میں نہیں آتا ہے تو اشارے سے کہیں گے، اس کا حل حدیثوں میں ہے، لیکن ان کی تفصیل ہم حدیثوں کی روشنی میں جواب کو پیش کریں گے انشاءاللہ آپ سے دوسری ملاقات میں۔ جب تک کے لیے ہم جائز چاہتے ہوئے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے گا اور اللہ تعالیٰ سب کو خیر سے رکھے گا۔ ہمارے ناظرین ان کا جو چیزوں کو دیکھتے ہیں اور جو لوگ آپ تک ان سوال و جواب کو آپ تک پہنچاتے ہیں، تعاون دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو خیر سے رکھے اور سب کو اچھا اجر عطا فرمائے اور اچھی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔